اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے، بارہمولہ سے خود بھی مہاجر ہوئے اور لندن میں مقیم ہیں. اقوام متحدہ میں جتنی بھی یو این کی پروسیڈنگز ہیں اس پہ ایک انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتے ہیں. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ امجد علی خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ان سیٹس کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں، یا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی امپیکٹ ہوگا؟ کیا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا آزاد کشمیر لارجر ایشو سے، مقبوضہ کشمیر سے؟ اوور ٹو یو گیلانی صاحب، ٹائم کنسٹرینٹس کا خیال رکھتے. تھینک یو ویری مچ طارق نقاش صاحب. میں اس فاؤنڈیشن کا بے حد ممنون ہوں. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ میرا آسما جہانگیر کے ساتھ یا ان کا کشمیر کے ساتھ ایک تعلق ہے. انہوں نے 10 جون 1993 کو ویانا میں گروپ سی چیئر کیا. وہ خواتین سے متعلق تھا. اینڈ وی ویر ایبل ٹو روٹ یا مارشل تھرو ایک بہت پاورفل ریزولوشن کشمیری خواتین پر. تو وہ جہاں بھی ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے. اینڈ شی واز انسٹرومنٹل. ہمارا بڑا حوصلہ بڑھایا، کشمیری ڈیلیگیشن کا بڑا ساتھ دیا. یعنی انہوں نے جو 93 ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں، ویانا میں، جس میں یہاں سے نصر بھٹو گئی تھیں اور وہاں سے واجپئی آئے تھے، اس میں کشمیری خواتین پر جو میسیو اور فل آف میرٹ ریزولوشن ہوا، وہ ان کی شی واز دا چیئر آف دیٹ ورکنگ گروپ سی. آپ لوگوں کا بڑا شکریہ. طارق نقاش صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے اور ہمارے دوست جورسٹ امجد خان صاحب نے، جو ہم لوگ وکیل ہوتے ہیں کالے کوٹ والے، ہم تکلم میں بلیو کرتے ہیں، ہماری بات میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں. یہ جو تحریک ہے آزاد کشمیر کی، یہ اب نہیں شروع ہوئی، یہ 1950s میں شروع ہوئی تھی. اکنامک اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی 50s میں. اور 59 میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سری نگر گئے 2 دن کے لیے ٹو ایسیس اکنامک اینڈ پولیٹیکل سچویشن. اور آزاد کشمیر بھی انسپ کے 2 ڈیلیگیشن آئے سپٹمبر 48. انہوں نے بھی ایسیس کی پولیٹیکل سچویشن. تو یہ جس تاریخ کے روح رواں ہیں خان صاحب، آٹے کا بھی حق خود ارادیت ہوتا ہے، چولہے کا بھی. انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے گھر کے اندر. اٹ لیڈس ٹو ایکسٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. یہ بہت ضروری ہے، کنیکٹڈ ہے. اور اگر آپ انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ابیوز کر جائیں یا مس انڈرسٹینڈ کر جائیں، ایکسٹرنل لنکیج قائم کرنے میں ناکام ہو گئے، وہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی حقوق کی جنگ گھر سے شروع ہوتی ہے اور گھر کی دیواروں کو پھلانگ کر وہ سرحد کو بھی پھلانگتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کشمیر میں صرف مظفر آباد ہی آتا ہے؟ اگر آپ نے ٹیریٹوریل انکلیو بنانا پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہم نے ٹھیک ہے مظفر آباد کے آٹے کے لیے لڑنا ہے، بجلی کے میں ان کے ساتھ ہوں. آئی فلی سپورٹ یہ موومنٹ. لیکن اس موومنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس آٹے میں حصہ ہے بارہمولہ کی اس ماں کا جس کے سارے بچے اللہ کو پیارے ہوئے. اس نے ایکسٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اپنی بچی بھی قربان کی، بیٹا بھی اور اپنا خاوند بھی. اور وہ پچھلے مہینے رامبن کھڑی تھی. کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نیچے سمکھن گسن، بیٹے کو ملنے جا رہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کدھر ہے وہ؟ اس نے کہا کوٹ لکھپت جو ہے جیل جموں میں. اس نے کہا تو جموں تو رامبن سے کیسے پہنچو گی؟ اس نے کہا اس نے سنیا بھیجا ہے، میں بیمار ہوں، میرے پاس آج وہاں ٹریفک نہیں جائے گی. ہماری ماں رامبن سے جموں جیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ملنے جا رہی ہے، پیدل جا رہی، اس کو کرایہ نہیں ہے. حقوق کی جنگ میں she ought to be a part of our rights movement. کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے صحیح کہا کشمیر کو بیچا گیا، لیکن اس ماں وہ وکٹم ہے. میں نذیر گیلانی نہیں ہوں، راجہ امجد نہیں ہے، نقاش صاحب نہیں ہے، نائلہ نہیں ہے.
وہ ماں ہے جس کو ہم نے 2026 میں بے یار و مددگار رام بن میں چھوڑا ہے. سو رائٹس موومنٹ وہاں سے آگے بڑھنی چاہیے. اب یہ جو بات ہے کہ میں راجہ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ 12 جو مہاجرین ہیں تو یہ 12 مہاجرین نہیں ہیں, یہ آپ کی لیگل پرسنالٹی ہے, کنٹینویشن آف یور کانسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ ہندوستان کا پیمانہ, ہندوستان نے وہاں 24 سیٹیں رکھی ہیں سری نگر میں, لیکن وہ کنڈیشنل ہیں. وہ ہندوستان تب دے گا جب میرپور اور مظفر آباد ہندوستان کو حاصل ہوگا. وہ کیا پتہ تا قیامت حاصل نہ ہو. Those 24 seats are conditional. They are in relation to the territorial claim. یہ جو 12 مہاجر ہیں یہ لیگل پرسنالٹی ہیں, یہ ان کنٹینویشن ہے. ان 12 مہاجرین کو میں آپ کو ایک دوسری بات راجہ صاحب کی خدمت میں عرض کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہم دو مکاتب فکر کے ہیں. میں تو ان کے تمام ڈیمانڈز کا حامی ہوں, لیکن امریکہ میں بھی جو کوٹا ہوتا ہے وہ ان لافل ہے. کانسٹیٹیوشنلی آئی ایگری, بٹ دے ہیو فاؤنڈ اے وے ہے ٹائی بریکنگ رول. اگر راجہ صاحب کا بیٹا 100 نمبر لیتا ہے, نذیر گیلانی کا بھی 100 نمبر لیتا ہے, اب میڈیکل سیٹ کی باری آتی ہے, کس کو دے؟ ایکویلٹی بیفور لا, کانسٹیٹیوشنل ایکویلٹی ہے, میرے بیٹے کو ملے گی. ٹائی بریکنگ رول اپلائی ہوگا کیونکہ میرا بیٹا بارہمولہ سے ہے, ان کا چکوٹھی سے ہے. لندن میں ایک ہسپتال ہے, اس کا نام ہے سینٹ جارجز ہاسپٹل. اس میں ایک دفعہ ایک اسامی خالی ہوئی, لکھا ہوا تھا مڈ وائف ریکوائرڈ, پریفریبلی اسپیکنگ میرپوری پنجابی, لاہوری پنجابی نہیں, میرپوری پنجابی. اب دیکھیں, all are equal before law, but law has to be equitous, judicious. اس کی آنکھیں ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی قانون اندھا ہے, قانون اندھا نہیں ہوتا ہے. It has to pierce through the darkness and equate and judge in a manner کہ انصاف ہو. تو یہ کوٹا کے خلاف میں بھی ہوں, لیکن کچھ کمیونٹیز کو پش کرنے, مہاجر کمیونٹی نہیں ہے, وہ آپ کا بائی اسٹینڈر نہیں ہے, اس کا فزیکل پارٹیسپیشن ہونا ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں. پاکستان کو بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ پاکستان آزاد کشمیر میں انڈر انسپ ریزولوشنز فٹ ہولڈ رکھتا ہے. جو پاکستان کا ایکٹ جس کا راجہ صاحب نے ذکر کیا, اس میں لکھا ہے, پاکستان والے لکھتے ہیں, وی اپروو, authorize and allow the President of Azad Kashmir to place this act before the Parliament. یعنی اپروول بھی پاکستان دیتا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ کنڈیشن ہے, کیویٹ, in the discharge of unsafe resolutions responsibilities. اوور-ویلمنگ اختیار پاکستان کا آزاد کشمیر میں نہیں ہے, یہ باروڈ ہے, یہ ڈیرائیوڈ ہے, ڈیریویٹیو ہے, یہ ڈیرائیو ہوا ہے. یعنی جو بھی آزاد کشمیر میں ہوگا, آزاد کشمیر میں 25 لاکھ کے لوگ ہیں, 12 لاکھ لندن میں بھی ہیں اور باقی کنٹریز میں بھی ہیں. ایٹ اے گیون ٹائم اتنے لوگ آزاد کشمیر میں نہیں ہوتے ہیں, لیکن چاہے ایک آدمی بھی ہو, اس کا بھی وہی رائٹ ہے جو 10 لوگوں کے رائٹس ہیں. تو میں تھینک یو, میں آپ کو ان کنکلوژن یہ کہوں کہ رائٹس موومنٹ کو آپ پیڈل کریں, انکلیو کریٹ نہ کریں. ڈویژن آف پیپل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں وہ بھی رائٹس موومنٹ کے لیے آئے ہیں, اور رائٹس موومنٹ کے 4 کمپوننٹ ہیں. 4 کمپوننٹ ہیں رائٹس موومنٹ کے. پہلا ہے رائٹس, دوسرا ہے ڈگنیٹی, تیسرا ہے سیکیورٹی, چوتھا ہے سیلف ڈٹرمنیشن. تو ڈگنیٹی میں جس کے لیے راجہ صاحب لڑ رہے ہیں, سیکیورٹی کے لیے لڑ رہے ہیں, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام رائٹس کو ایز اے کلیکٹیو ٹچ کیا جائے. اور پیپل آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, جن کو لیجنڈری لوگ کہا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, ان کے رائٹس ابھی تک, مطلب وہ سیٹل معاشرہ نہیں آزاد کشمیر کا, یہ یاد رکھیے گا. آزاد کشمیر کا معاشرہ از انسیٹلڈ,
اس پار والا معاشرہ از unsettled. So unless we resolve the question of Kashmir under the supervision of the United Nations, it has to remain as a compact struggle. Thank you.